تیسری تراویح آیت نمبر 24 سے شروع ہے۔ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا۔ یہودیوں کے اخلاق اور دینی بگاڑ کا ایک سبب ان کے خود ساختہ عقیدہ آخرت میں یہ خرابی بیان کی کہ ہم تو خدا کے اللہ کے چہیتے ہیں اور بہرحال جنت ہماری ہے۔ اس قسم کے غلط خیالات نے بڑے بڑے جرائم کے ارتکاب پر بھی انہیں بے باک اور جری بنا دیا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، دعا سکھا دی کہ کہو اے کائنات کے بادشاہ، تو بادشاہت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین، اے مومنو اپنے مومن اور مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ جو زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس ان کی عبادت گاہ بے موسم پھل دے کے ہنالک دعا زکریا، تو ان کے دل میں، زکریا علیہ السلام کے دل میں نیک اولاد کی آرزو پیدا ہوئی جسے اللہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، حضرت مریم علیہ السلام کی جنسی تعلق کے بغیر بچہ پیدا ہونے کی بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو گہوارے میں ہی گفتگو شروع کر دی۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا نبی اور اس کا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات عنایت کیے جن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسائیوں کو ان کے غلط عقیدے پہ تنبیہ کی گئی کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کے بغیر پیدا ہونا ان کے خدا یا خدا کا بیٹا ہونے کی دلیل بن سکتی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام تو بدرجہ اولا خدا بن سکتے ہیں جو کہ بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر عیسائی پادریوں کو مقابلہ کی دعوت دی گئی ہے کہ ان سے کہو کہ آؤ ایک کھلے میدان میں دعا کرے کہ جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمہ، عیسائیوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ اس بات پر اتفاق کر لو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے اور انسانوں کو خدا نہیں بناؤ گے۔ اے اہل کتاب، تم حق کو جان بوجھ کر کیوں چھپاتے ہو؟ ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو لوگ دنیاوی مفاد کے لیے اللہ کے حکم کو بدلتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور سخت سزا ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کچھ یہودی علماء اپنی طرف سے بات بنا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا حکم ہے، حالانکہ وہ خدا کا حکم نہیں ہوتا، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ أَفَغَيْرَ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ، کیا یہ لوگ اللہ کے دین اور طریقۂ زندگی کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں، حالانکہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی فرمان برداری کر رہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تمام انبیاء علیہ السلام بھی اسلام پر تھے۔ کیف یہدی اللہ قوما، ان لوگوں کو کیسی ہدایت مل سکتی ہے جو نعمت ایمان پانے کے بعد کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اسلام میں شکوک شبہات پیدا کرتے ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اور جہنم کی سزا سے بچنے کے لیے کوئی روئی زمین بھر کر بھی سونا بدلے میں دے قبول نہیں ہوگا۔ ملء الارض ذہبا، پارہ نمبر 4 شروع ہو رہا ہے، اور اس میں شروع میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کمال درجہ کا نیکی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہ لگایا جائے۔ مطلوب تک پہنچنے کے لیے محبوب کی قربانی اور ایثار ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلے تو بیت الحرام کی 3 خصوصیات بیان کی گئی ہے۔ پہلی یہ کہ اس روئی زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں ایسی واضح نشانیاں پائی جاتی ہے جو اس کے شرف اور فضیلت پہ دلالت کرتی ہے، جن میں مقام ابراہیم، زمزم اور حتیم شامل ہے۔ من دخلہ کان آمنا،
جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت ایمان ہی کی وجہ تمہارے دل آپس میں جوڑ دیے ہیں، جبکہ تم ہلاکت کے قریب پہنچ چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ تم میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں جو نیکی کی طرف، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو کیونکہ تمہیں نیکی کرنے کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ چونکہ یہود نے انبیاء کو قتل کیا اور سرکشی کی، اس لیے ان پر ذلت اور رسوائی کی ہمیشہ مار پڑے گی۔ لیسوا سواء، سب اہل کتاب برابر نہیں، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پہ قائم ہیں، راتوں کو آیات اللہ کی تلاوت اور سجدے کرتے ہیں۔ اے ایمان والو کافروں کو اپنا گہرا دوست نہ بناؤ، یہ ظاہری دوستی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے دلوں میں بغض اور حسد ہے۔ جنگ بدر کے موقع پہ فرمایا کہ اگر تم نے صبر کیا اور خوف خدا کے ساتھ کام کیا تو اللہ کی طرف سے فتح و نصرت کی خوشخبری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ کر چلو اس راہ پر جو مغفرت اور جنت کی طرف جاتی ہے، وہ جنت جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے، جو کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو تنگ دستی اور خوشحالی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں، گناہ ہو جائے تو فوراً اس کی معافی مانگتے ہیں۔ فرمایا غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ غزوہ احد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو اکثر صحابہ کی ہمت ٹوٹ گئی۔ اس موقع پہ تنبیہ کی گئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ایک رسول ہے اور ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنا دین چھوڑ دو گے؟ موت کا وقت تو ہر ایک کے لیے مقررہ ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست کے بعد جب یہود اور منافقین نے یہ خیال مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی ہوتے تو شکست کیوں کھاتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس کا جواب دیا کہ ان قریب مسلمانوں کو فتح ہوگی اور ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ فرمایا اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت اور نعمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، ورنہ اگر آپ سنگ دل اور تنخو ہوتے تو یہ سب آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں ہے، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کو آئے گا۔ فرمایا ان منافقین سے جب کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو کہنے لگے کہ ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ضرور لڑتے۔ یہ لوگ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب ہیں۔ فرمایا فزادہم ایمانا، ایمان والوں سے جب یہ کہا گیا کہ تمہاری خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی، ان سے ڈرو، تو یہ بات سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ انہوں نے جواب دیا ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اے پیغمبر، یہ کفار اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ایمان کو چھوڑ کر دنیا کے خریدار بنے ہوئے ہیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ خوب گناہوں کا بوجھ سمیٹ لے۔ ان کے لیے ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ آزمائشوں کے ذریعے، امتحانات کے ذریعے اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو ناپاک سے الگ کرتا رہتا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، جب یہ آیات نازل ہوئی کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، تو یہودیوں نے مذاق اڑایا کہ اب تو اللہ میاں بھی مفلس ہو گئے، غریب ہو گئے اور بندوں سے قرض مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی ہم نے ان کے جرائم کی فہرست میں شامل کر دی۔ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے، جو وہاں دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو کامیاب در حقیقت وہی ہے۔ دنیا تو محض ایک ظاہری فریب ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان دن رات میں ہوش مند لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو بے اختیار یوں بول اٹھتے ہیں
ربنا ما خلقت ھذا باطلا کہ پروردگار یہ سب کچھ تو نے بیکار نہیں بنایا، ہمیں جہنم سے بچا لے، جو اس جہنم میں ڈال دیا گیا وہ بڑی رسوائی میں ڈال دیا گیا، اے پروردگار قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔